اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول۔ حصہ 1۔ ان کے ایک ہاتھ میں خون آلود شمشیر برہنہ اور دوسرے میں خاک و خون میں لتھڑا کٹا ہوا سر تھا، جسے لیے خیمہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے اور وہ مکروع سر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھتے ہوئے عرض کیا: یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ابو جہل کا سر۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک آلود سر کی جانب ایک نظر ڈالی اور فرمایا: یہ اس امت کا فرعون تھا۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے فرمایا: عمار کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عمار، یہ تمہاری ماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، جسے اللہ نے رسوائی کی موت دی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے بدنما چہرے کی جانب دیکھا تو ماں کی شہادت سمیت مظلومیت و بے بسی اور جبر و قہر کے ہولناک مناظر ذہن کے پردے پر نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ ماں کا خون میں تڑپتا لاشا، باپ کی دردناک شہادت، بھائی کے پیار سے محرومی، اپنے جسم کے ہر حصے پر ظلم و ستم کی المناک داستان، اپنے چھوٹے سے خوبصورت آشیانے کی تباہی و بربادی، اور پھر ابو جہل کے تحقیر و نفرت سے بھرے قہقہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عمار، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے اور امت مسلمہ کے بدترین دشمن کو دو بچوں کے ہاتھوں ذلت آمیز موت سے ہمکنار کر کے جہنم رسید کیا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب و کنیت: عمار بن یاسر بن عامر بن مالک بن کنانہ بن قیس آپ کا نام، جبکہ کنیت ابو یکنزان تھی۔ قحطائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ والد یمن کے قبیلے ابس کے رہنے والے تھے۔ ملکہ سبا کے دارالحکومت مآرب کی تباہی کے بعد وہاں کے حالات خراب ہوئے تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جوان سال بھائی خاموشی سے گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ والدین کے اصرار پر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ بھائی کی کھوج میں مکہ مکرمہ جا پہنچے۔ کافی تلاش کے بعد بھی جب وہاں بھائی کا کوئی سراغ نہ ملا تو ان کے ساتھ آنے والے دونوں بھائی مایوس ہو کر واپس یمن چلے گئے۔
لیکن حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سرزمین نے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ یہاں ان کی ملاقات ابو جہل کے چچا محشم بن مغیرہ مخزومی سے ہو گئی۔ محشم کی کنیت ابو حذیفہ تھی۔ ابو حذیفہ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا اور اپنی ایک باندی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خبات سے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی۔ 571 عیسوی میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی سال اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ ابو حذیفہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد اس خاندان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ خاندان آخر تک ابو حذیفہ کے ساتھ ہی مقیم رہا۔ ابو حذیفہ کے انتقال کے بعد قبیلہ بنو مخزوم کی سربراہی عمرو بن ہشام المعروف ابو جہل کے پاس آ گئی۔ یہ اپنے چچا ابو حذیفہ کے بالکل برعکس نہایت ظالم و جابر شخص تھا۔ اس نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو دوبارہ اپنی غلامی میں لے لیا، حالانکہ ابو حذیفہ انہیں بہت پہلے آزاد کر چکا تھا۔ دوستو سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔